الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا صدق الله العظيم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے چہروں کے اوپر یا نیچے لٹکا لیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادر، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس میں بہت قریب ہے کہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین اور کوئی ان کو ایذا نہ دے، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اور البتہ اگر باز نہ آئیں منافق اور وہ لوگ جن کے دل کے اندر مرض ہے، والمرجفون فی المدینہ اور جھوٹی خبریں اڑاتے ہیں مدینہ میں، لنغرینک بہم تو ہم لگا دیں گے آپ کو ان کے پیچھے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا پھر نہ رہنے پائیں گے آپ کے ساتھ اس شہر میں الا قلیلا مگر تھوڑے دنوں، ملعونین لعنت کیے ہوئے، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا جہاں پائے گئے پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے جان سے۔ پہلی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا ہے۔ اس آیت کے آنے سے پہلے پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اور عرب کے اندر بدمزگیاں اور فحش کام اور چھیڑ چھاڑ ہونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رائے آئی، خیال آیا کہ کاش کے پردے کا حکم آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ اپنی ازواج مطہرات کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو اور امت کی دیگر عورتیں، ایمان والوں کی جو عورتیں ہیں، ان سب سے کہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، اپنے چہرے پر چادر ڈال لیا کریں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ یہ چادر ڈالنا اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں کوئی ایذا نہ دے سکے، تمہیں کوئی ہراساں نہ کرے، کوئی پریشان نہ کرے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ بتایا اس آیت کے اندر، یا ایھا النبی قل لازواجک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ ایک سے زیادہ تھی، اور عربی گرامر کے اندر جمع کا اطلاق 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے، کم سے کم 3 عدد ہوں تو یہ جمع کہلاتی ہے، اور اس سے زیادہ پر۔ تو یہاں پر قل لازواجک کا جمع کا صیغہ لائے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کی بیویاں کم سے کم 3 سے تو زیادہ ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نبی کی اتنی بیویاں نہیں تھیں، ان کے اعتراض کا جواب بھی دیا کہ نبی کی بیویاں 3 سے زیادہ ہیں، اور پھر اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، تو بیعت وقت 11 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، اور امتی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اور امتی 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 3 سے زیادہ تھیں، وبناتک، اور یہاں پر یہ بتایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ایک سے زیادہ ہیں، وہ بناتی جو مفرد لفظ آتا ہے وہ بنت آتا ہے کہ فلاں بنت فلاں، تو بنت کا لفظ جو ہے یہ ایک لڑکی کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہاں وہ بناتی کا لائے جمع کا لفظ لائے، اور میں نے بتایا جمع کا اطلاق 3 یا اس سے زیادہ پر ہوتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں، 3 سے زیادہ ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں ان کا عدد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کیونکہ کافر رافضی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ایک بیٹی ہے، وہ حضرت فاطمہ کو نبی کی بیٹی مانتے ہیں، باقی کا انکار کرتے ہیں، تو یہاں سے ان کو جواب دیا ہے کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں ہے بلکہ 4 ہیں، 4 بیٹیاں نبی کی ہیں، اور پھر یہ ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہے۔ آواز کیوں بند ہو رہی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے بے ادبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے کہ اگر نبی کے لیے ایک بیٹی مانی جائے اور کہا جائے کہ باقی بیٹیاں نبی کی نہیں ہیں۔ اس کی مثال میں یوں دوں کہ اگر ایک آدمی کی 2-3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اس سے کہا جائے کہ نہیں یہ ایک بیٹی تو آپ کی ہے، باقی 3 بیٹیاں آپ کی نہیں ہیں، تو کیوں نہیں ہے؟ یہ کہ ایک الزام لگ جاتا ہے اس آدمی کے اوپر کہ ایک بیٹی میری ہے باقی میری کیوں نہیں ہے، تو یہ ایک طریقے سے توہین بنتی ہے۔ اور اس طرح شیعہ لوگ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 بیٹیوں کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن قرآن نے بتایا وہ بناتی کا نبی کی بیٹیاں 3 یا اس سے زیادہ ہیں، تو 4 بیٹیاں نبی کی ہیں، تو نبی کی بیٹیوں کو بھی نبی کو فرمایا اپنی بیٹیوں سے بھی پردے کا حکم دیں، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیں۔ تو یہاں سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پردے کا حکم تو نبی کی بیویوں کے لیے آیا ہے، پردے کا حکم تو نبی کی بیٹیوں کے لیے آیا ہے، عام عورتوں کے لیے پردے کا حکم تھوڑی آیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، نساء عورت کو کہا جاتا ہے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے، تو اس میں ساری امت کی عورتیں آ گئیں، مسلمان عورتیں آ گئیں، سب کو پردے کا حکم ہے۔ تو ان اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ بعد میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اعتراض کریں گے، جو پردے کا حکم کا انکار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے فرما دیا کہ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والی مومن عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی پردہ کریں، ان کو بھی پردے کا حکم دیا جائے۔ یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، کہ نیچے لٹکا لیں اپنے چہرے کے سامنے، اپنے جسم کے اوپر کوئی چادر اوڑھ لیں، چادر ڈال لیا کریں باہر نکلتے وقت، تاکہ ان کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی ان کے اوپر غلط نظر نہ ڈالے۔ تو دیکھیں عورت کا تحفظ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عورت کی پاک دامنی اسی میں ہے کہ وہ پردہ کر کے چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلے، یہاں تک کہ عورت کا جو لباس ہے اس کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، کیونکہ لباس بیس سے بھی فتنہ پھیل سکتا ہے، تو عورت کے لباس پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ فرمایا کہ اپنے پورے جسم پر چادر اوڑھی جائے، اپنے چہرے پر سر پر چادر ڈالی جائے، اور فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت مسلمان عورتیں پورا بدن چھپاتی تھیں، چہرہ بھی چھپاتی تھیں، اور صرف ایک آنکھ نکال کے رکھتی تھی، اس سے ہم دیکھیں راستہ دیکھیں تو ایک آنکھ دیکھنے کے لیے نکال کے رکھتی تھی، باقی پورا جسم اور پورا چہرہ چھپا لیا کرتی تھی۔ تو اس طرح فرمایا کہ اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو عورتیں چھپا کر رکھیں تاکہ اس سے کوئی فتنہ نہ پھیلے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ چہرے کا پردہ تھوڑی ہے، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، تو دل کا پردہ ہونا چاہیے تو پھر کپڑے بھی انسان اتار دے، تو پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، پھر کپڑے پہننے کی بھی انسان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی جب پردے کا حکم دیا ہے، چہرہ چھپانے کا حکم دیا ہے، تو چہرے کو چھپایا جائے، جسم کو چھپایا جائے۔ عورت نام ہی جو ہے چھپانے کی چیز کا ہے، عورت
کا معنی چھپانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو عورت چھپا کر رکھے، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے غیر مردوں کے سامنے، اس سے منع فرمایا۔ اور یہی چیز بے پردگی ہی فتنے کا سبب بنتی ہے، اور بے پردگی ہی عورت کے لیے مصائب کا سبب بنتی ہے۔ تو اسی عورت کے تحفظ کو جو ہے یہ لازمی رکھا ہے، عورت کے تحفظ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رکھا ہے کہ عورت اپنا تحفظ کرے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ اور آپ اگر دیکھیں کہ جو چیز احترام والی ہوتی ہے، عزت والی ہوتی ہے، وقار والی ہوتی ہے، اس چیز کو انسان ڈھانپتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے بیت اللہ کو آپ دیکھیں، بیت اللہ مقدس مقام ہے، اللہ کا گھر ہے، پوری دنیا میں وہ مقدس مقام ہے، احترام والی جگہ ہے، عزت والی جگہ ہے، اس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، اس کو چھپایا ہوا ہے۔ قرآن مجید محترم کتاب ہے، عصمت والی کتاب ہے، احترام والی کتاب ہے، تو اس کو ہم جزدان کے اندر غلاف چڑھا کر اس کو چھپاتے ہیں۔ تو اسی طرح عورت بھی جو ہے مرد کے لیے احترام کی چیز ہے، عزت والی ہے، عظمت والی ہے، اور عورت جو ہے مرد کی عزت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ عورت کو بھی چھپا کے رکھو، عورت کے اوپر بھی کپڑا ڈالو، عورت کے اوپر بھی چادر ڈالو، اس کی عزت اور پاک دامنی کی بھی حفاظت ہو۔ عورت کی حفاظت ہوگی تو مرد کی حفاظت ہے، عورت کی حفاظت ہے، عورت کا احترام ہے تو مرد کا، شوہر کا احترام ہے۔ تو اس لیے پردے کا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ یہ پہچانی جائیں اور کوئی ان کو ستائے نہ، پریشان نہ کرے۔ عرب کے اندر چونکہ باندیاں پہلے زمانے میں ہوتی تھیں اور آزاد عورتیں بھی ہوتی تھیں، تو جب پردے کا حکم نہیں تھا تو یہ سب اکٹھی آیا جایا کرتی تھیں۔ تو جو باندی ہوتی تھی اس کو چہرہ چھپانے کا حکم نہیں تھا، کیونکہ وہ کام کاج کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں آتی جاتی تھی، ان کے لیے یہ حکم نہیں تھا کہ وہ چہرہ اپنا چھپائیں۔ لیکن جو آزاد عورتیں تھیں ان کو تو چہرہ چھپانے کا حکم تھا۔ لیکن جب پردے کا حکم نہیں تھا، عورتیں آتی جاتی تھیں، ان میں باندیاں بھی ہوتی تھیں، تو لوگ جو ہے ان کو چھیڑتے تھے، ان کو برا ضدوں کو یا ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو وہاں مدینہ کے یہودی تھے اور منافق لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، یہ عورتوں کو ہراساں کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ جو آزاد عورتیں ہیں وہ اپنا چہرہ بھی چھپا کے رکھیں گی، اپنا جسم بھی ڈھانپ کے رکھیں گی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، یہ باندیاں ہیں، ان کا فرق پتہ چل جائے۔ لیکن باندیوں کو بھی پھر یہ حکم نہیں تھا کہ باندیوں کو بھی اس طرح ہراساں کیا جائے یا ان کو القابات سے جو ہے القابات کسے جائیں، ان کو جو ہے آواز دی جائے۔ باندیوں کو بھی یہ اجازت نہیں تھی، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پردے کا، چہرہ ڈھانپنے کا، تو اس لیے مسلمان عورتوں کے لیے یہ حکم دیا کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں کو چادر اوڑھنے کا حکم دیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ عورتیں بدکار نہیں ہیں، جنہوں نے پردہ کیا ہوا یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، یہ احترام والی، عزت والی، پاک دامنہ عورتیں ہیں، ان کی طرف ہم نے بری نگاہ سے نہیں دیکھنا، ان کی طرف ہم نے غلط نظر سے یا ان کو ہم نے ہراساں نہیں کرنا۔ تو اس کا ایک احترام ہوتا تھا پردے کی وجہ سے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کہ اگر باز نہ آئے منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے، روگ ہے، مرض ہے، وہ اگر باز نہ آئے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، جو جھوٹی خبریں اڑاتے ہیں مدینہ میں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ، تو ہم لگا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیچھے، پھر نہ رہنے پائیں گے آپ کے ساتھ وہ اس شہر میں، مدینہ میں، ان پر پھٹکار ہوگی۔ تو یہاں سے یہ بتایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، یا مرض سے مراد بد نظری ہے، شہوت پرستی ہے، یہ چیز بتائی کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چیز ہے
نفسانی خواہشات ہیں، بد نظری جن کے اندر پھیلی ہوئی ہے، شہوت پرستی ہے۔ تو فرمائے یہ لوگ اگر باز نہ آئے، یا منافق بے ایمان جو مدینہ کے اندر اس وقت رہتے تھے، یہ باز نہ آئے، والمرجفون فی المدینہ، اور جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، پردے کے خلاف جب باتیں کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جب اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کے پیچھے لگا دیا جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جائے گا کہ پھر ان لوگوں کو، ان کے ساتھ لڑائی کی جائے، ان کو پکڑا جائے، ان کو مدینہ سے نکالا جائے، جلا وطن کیا جائے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی پھر لعنت بھی ہے۔ اور اگر یہ لوگ مدینہ میں رہے تو پھر تھوڑے دن رہیں گے اور ان پر لعنت ہوگی، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوگی، اور اس حالت میں یہ پھر مدینہ میں رہیں گے۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اور اگر یہ باز نہ آئے اور پھر مدینہ سے نکل کر بھی یہ اپنی حرکات کرتے رہے، فرمایا کہ پھر جہاں بھی یہ نظر آئے تو ان کو پکڑا جائے گا، وقتلوا تقتیلا، پھر ان کو جان سے مارا جائے، قتل کیا جائے۔ تو ایسے فتنہ پرور لوگوں کو قتل کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور پھر وہ جنگ ہوئی، جنگ بنی قریظہ، اور جنگ بنو قریظہ، یہ جو معرکہ ہوا یہ انہی یہودیوں کے خلاف ہوا تھا جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، مسلمان عورتوں کو ہراساں کیا کرتے تھے، غلط نگاہوں سے دیکھتے تھے، آوازیں کستے تھے، بد نظری کرتے تھے۔ ان لوگوں کو پھر ان یہودیوں کو وہاں سے مدینہ سے نکالا گیا، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو قتل بھی کر دیا گیا۔ جو گرفتار ہوئے ان میں سے جو بالغ لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا، بچوں عورتوں کو چھوڑ دیا گیا، ان کو باندیاں اور غلام بنا لیا گیا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، فرمایا کہ یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا طریقہ ہے، من قبل، آپ سے پہلے بھی یہ رہا ہے کہ باقی انبیاء کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا۔ جن لوگوں نے بغاوت کی، جن لوگوں نے دین اسلام کا مذاق اڑایا، تعلیمات کا مذاق اڑایا، اور برے القابات سے پیغمبروں کو نوازا، اور ان کو برے بھرے القابات سے پکارا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ہلاکت فرمائی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود فرمایا ہے۔ ہر نبی، جو بھی نبی آیا ہے، اس کی امت جو گمراہ تھی، جو گمراہ لوگ تھے امت میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، صفاستی سے مٹایا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور یہ دستور یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ قیامت تک کے لیے حکم دے دیا ہے کہ جو بھی ایسے فتنہ پرور لوگ ہیں، بد نظری کریں یا عورتوں پر آوازیں کسیں، عورتوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کریں، برے بھرے القابات سے نوازنے کی کوشش کریں، تو پھر اسلامی حکومت کو یہ حکم ہے، پھر یہ عام آدمی کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ اسلامی حکومت ہو جو رعایا ہے، جو حاکم ہے وقت کا، پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ایسے فتنہ پرور لوگوں کو، ان کو اریسٹ کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر باقی معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، باقی معاشرے کو محترم بنانے کے لیے، فتنے کو، فساد کو ختم کرنے کے لیے پھر ان لوگوں کو فرمایا قتل کر دیا جائے۔ وقت کا حاکم پھر ایسے لوگوں کو، فتنہ پروروں کو قتل کرا کر باقی معاشرے کو محفوظ فرمائے، باقی معاشرے کو محفوظ کرے۔ تو اتنا سخت حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا یہ لوگ سوال کرتے تھے، یسألک الناس عن الساعة، کہ قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند اللہ، فرمایا قیامت کی خبر اللہ کے پاس ہے۔ تو جب ان کے بارے میں ان سے لڑائی جھگڑے کا حکم ہوا اور ان کے لیے سخت احکامات آئے، تو اس کے بعد یہ پھر قیامت کے بارے میں بھی پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، اور فرمایا کیا پتہ وہ گھڑی قریب ہی ہو، قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ان کافروں پر، وأعد لهم سعیرا، اور رکھی ہے ان کے واسطے جلتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے اپنا کوئی حمایتی ولی اور نہ مددگار پائیں گے۔
یوم تقلب وجوہہم فی النار، اور ان لوگوں کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اوندھے منہ گھسیٹ کر ان کو فرشتے جہنم میں پھینک دیں گے، یعنی پاؤں سے پکڑ کر اور الٹا کر کے ان کو گھسیٹا جائے گا، ان کا چہرہ زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا ہوگا، اور ان کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، اور جہنم میں ان کے چہروں کو آگ میں بار بار ان کو ڈالا جائے گا، آگ میں ان کو جلایا جائے گا۔ تو ان لوگوں کا، نافرمانوں کا، گمراہوں کا یہ حال ہوگا۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں گے کہ کاش، کیا اچھا ہوتا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا، ان کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، اور کہیں گے کہ اے رب، ہم نے تو کہنا مانا اپنے سرداروں کا، اپنے بڑوں کا، جو ہمارے گمراہ لوگ تھے، سردار تھے، ان کا کہنا مانا اور اپنے بڑوں کا، پھر انہوں نے ہمیں گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ ربنا آتihim ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اے رب ان کو دگنا عذاب دے، ان کو ڈبل عذاب دے۔ ایک تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، دوسرا یہ خود گمراہ تھے، اس وجہ سے ان کو ڈبل عذاب دے دے۔ ولعنهم لعنا کبیرا، اور ان پر ہمیشہ ان پر پھٹکار رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بدنیت لوگ، بد نظری کرنے والے، شہوت پرست، بے حیائی کرنے والے، ان لوگوں کے لیے سخت سزا ہے، اور ان قیامت کے دن بھی ان کے لیے سخت سزا ہے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب سے بھی منع فرمایا کہ ایسی باتوں سے بھی انسان بچے، ایسے کاموں سے بھی بچے کہ جو اس رستے پر انسان کو لے کر جائے۔ اور قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کہ یہ بے حیائی والا کام ہے، بے حیائی والا کام ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسے کاموں کی طرف بھی نہ جاؤ کہ جس سے زنا کی طرف انسان جو ہے جا سکتا ہو، اس کا دھیان اس طرف جائے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز تو بے پردگی ہے۔ جب انسان کی نظر پڑتی ہے تو پھر اس کے اندر برے خیالات آتے ہیں، پھر یہی چیز انسان کو پھر اس رستے پر، بدکاری کے رستے پر لے جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کسی غیر محرم عورت سے خلوت میں نہ ملا جائے۔ جہاں یہ دو آدمی ہوتے ہیں، ایک عورت، ایک مرد، اجنبی مرد، تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، وہ ان کو گمراہ کر دے گا، ان کو ورغلا دے گا۔ اس لیے فرمایا کسی اجنبی عورت کے ساتھ بھی خلوت میں نہ بیٹھا جائے۔ یہاں تک کہ بہن بھائیوں کا بھی آج کل کے ماحول میں بتایا، وہ بھی خلوت میں اکیلے نہ بیٹھیں، گھر میں اکیلے نہ رہیں۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، تو اس لیے ایسے اسباب سے بھی منع کیا گیا۔ اسی طرح فحش چیزیں دیکھنے سے، فحش تصاویر دیکھنے سے بھی منع فرمایا کہ اس سے بھی انسان زنا کی طرف جاتا ہے، انسان بدنظری کی طرف جاتا ہے۔ اور اسی طرح آج انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو موبائل پر ایک سے ایک چیز سامنے آ جاتی ہے، اور یہ بھی بدنظری کا آلہ ہے اور بے حیائی کا رستہ ہے اور بدکاری اور جو ہے زنا کی طرف راغب کرنے والا آلہ ہے یہ بھی۔ اور اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو اگر موبائل دیا ہوا ہے تو ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ رات میں کہیں اندھیرے میں خلوت میں لیٹے ہوئے کوئی غلط چیزیں تو نہیں دیکھ رہے، موبائل کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں، یا ان کو موبائل کی ضرورت ہے تو وہ دوسرا موبائل لے کے دیا جائے، جو عام جو موبائل ہوتا ہے تو کی پیڈ والا موبائل، وہ ان کو دیا جائے کہ اس سے آپ ضرورت کا کام کرو۔ لیکن یہ موبائل بھی بہت بڑا فتنہ ہے، یہ نیٹ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بدکاری کے راستوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے وہ کام جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، چھپے ہوئے ہوں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ظاہری بے حیائی ہو رہی ہے، فحش کام ہو رہے ہیں، ان کے قریب انسان نہ جائے۔ چھپ کر بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، ان کے قریب انسان نہ جائے۔ ایسے راستوں پر، ایسی جگہوں پر، ایسی محافل پر انسان جانے سے گریز کرے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور کہہ دیجئے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے ہر فحش کام کو، جو ظاہری ہو باطنی ہو، ان سب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔
تو اس لیے ایسے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں فتنے اور فساد کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے یہ مخلوط نظام، مخلوط ماحول، ہماری شادی بیاہ ہوں یا اور کوئی تقریبات ہوں، مرد اور عورت کا جو اختلاف ہوتا ہے یہ بھی فتنے کا سبب ہے۔ اس لیے اپنی شادی بیاہ اس کے اندر پردے کا اہتمام ہو، خواتین کا الگ انتظام ہو، مردوں کا الگ انتظام ہو، تاکہ معاشرہ ہمارا سیدھا ہو، معاشرہ درست راستے پر ہو، کوئی غلط ایکٹیویٹی اور غلط چیز اس میں نہ ہو۔ تو اس لیے اس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دے، ان کو پردہ سکھایا جائے، پردے کا کہا جائے، تاکہ بچپن سے ہی جو ہے ہماری بچیاں جو ہیں وہ پردے کی عادی بنیں، تاکہ بڑے ہو کر پھر وہ بے پردہ باہر نہ گھومیں۔ اس سے جو ہے اس چیز کو لازم اپنے اوپر قرار دیا جائے، لازمی حصہ بنایا جائے، اور جو عورت بے پردہ گھومتی ہے اور اپنے بے حیائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہے، اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح جو عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، اور اس کی خوشبو کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، ایسی عورت پر بھی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ اس لیے شوہر کے سامنے حکم ہے عورت کو کہ عطر لگائے، خوشبو لگائے، بناؤ سنگار کرے۔ غیر مردوں کے سامنے حکم نہیں ہے، غیر مردوں کے سامنے عطر اور خوشبو لگانا، بناؤ سنگار کرنے سے منع کیا ہے۔ آج باہر تو عورتیں بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کے آگے ماسیاں بن کر، اور گھر میں کام کرنے والی ہے ماسی، اور اس میں فرق نہیں ہوتا، اس طرح بن کے رہتی ہے۔ پھر کہتی ہے شوہر ہم سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، شوہر ہم سے جو ہے صحیح طریقے سے ملتا نہیں ہے، بنتی نہیں ہے۔ تو کیسے بنے؟ جب اس کو اچھی نہیں لگے گی تو وہ کیسے بات کرے گا اچھے منہ سے؟ تو اس لیے فرمایا گھر میں جو ہے عورت بناؤ سنگار کرے، گھر میں خوشبو اور عطر کا استعمال کرے، باہر نکلے تو میلی کچیلی ہو کر نکلے، عطر اور پرفیوم کا استعمال نہ کرے، تاکہ لوگوں کی نظر اس کی طرف نہ پڑے، لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ہاں، شوہر کے سامنے جو کچھ کرنا ہے بناؤ سنگار وہ کرے، اور اس پہ ثواب بھی ہے اور اس کا حکم بھی ہے، اور اس طرح عورت کی دل میں محبت بھی پیدا ہوگی، اور یہ لڑائی جھگڑے نفرتیں یہ بھی ختم ہوں گی۔ تو اس لیے ایک تو بے حیائی سے انسان اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، معاشرے کو بچائے، اور دوسرا عورت جو ہے بناؤ سنگار کر کے باہر غیر مردوں کے سامنے نہ نکلے، اور بناؤ سنگار اپنے شوہر کے سامنے کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔